کینسر کا وہ مریض کہ جس کا کینسر آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے اس کو بھی شفا یابی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ اجازت شدہ وظیفہ ہے، آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ یہ وظیفہ نہ صرف یہ کہ کینسر کے مریض کے لیے مفید ہے، بلکہ صحت مند آدمی بھی اگر اس وظیفے کو پڑھے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو تا دم حیات کینسر جیسے موذی مرض سے نجات بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی محفوظ اور مامون بھی فرمائیں گے۔ تو انتہائی مؤثر ترین وظیفہ ہے، انتہائی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک وظیفے کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ 7 مرتبہ یہ والا درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک بہت سارے ہیں اور کوئی بھی درود پاک اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس بیماری کے لیے، کینسر کی اس بیماری کے لیے آپ نے صرف اور صرف اسی درود پاک کو پڑھنا ہے، کسی اور درود پاک کو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ درود پاک کے الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ آپ نے یہ درود پاک شروع میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 7 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ دوبارہ درود پاک ایک دفعہ سماعت فرمائیے گا تاکہ یہ درود پاک اور اس کے الفاظ آپ اچھی طرح ادا کر سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ 7 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ دوبارہ یہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں، پانی کے اوپر دم کر کے خود بھی پئیں، مریض کو بھی پلائیں تو مریض بھی صحت یاب ہوگا، آپ بھی تا دم حیات کینسر جیسے موذی مرض سے محفوظ اور مامون رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو کینسر جیسے موذی مرض سے نجات عطا فرمائے۔